ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے 90 روز بھی جاری ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے تیل کے ذخائر اور تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ تہران کے آئل ڈپو پر حملے سے تیل کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی، تیل بہنے سے سڑکوں پر بھی آگ پھیلی نظر آئی۔ تہران کے جنوب میں ریفائنری میں بھی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ کرج شہر میں آئل ڈپو پر حملے سے نزدیکی گھروں کو بھی نقصان پہنچا، 6 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہو گئے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کے ایندھن ذخائر پر بڑے پیمانے پر حملے جنگی جرم کے مترادف ہیں۔ ایندھن ذخائر کو نشانہ بنا کر حملہ آور خطرناک مواد اور زہریلے مادے فضا میں چھوڑ رہے ہیں۔ زہریلے مادوں سے شہری متاثر ہو رہے ہیں، ماحول تباہ ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر انسانی جانیں خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ ایسے حملوں سے نہ صرف انسانی جانوں کو بلکہ ماحولیات کو بھی سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ اصفہان میں ہفتے کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایریڈیشن فیسلٹی متاثر ہوئی۔ ایرانی جوہری سیکیورٹی سینٹر کا کہنا ہے کہ اس فیسلٹی کے متاثر ہونے سے تابکاری یا آلودگی کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی تیل تنصیبات پر حملوں کے کئی گھنٹوں بعد بھی تہران میں شعلوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ کئی ٹینکر اور گاڑیاں جل کر خاک ہو گئے۔ شہر کے بڑے حصے پر سیاہ دھواں چھا گیا ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ سینئر عالم دین آیت اللہ احمد علم الہدا کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کا باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ ادھر عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مجلس خبرگان کے اکثریت ارکان مجتبیٰ خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کرنے پر متفق ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم لیڈر کے باضابطہ اعلان میں تاخیر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہے۔ برطانوی ٹی وی کا بھی کہنا ہے کہ ایران کی مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر پر متفق ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اسرائیلی میڈیا بھی ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کے نئے سپریم لیڈر کی حیثیت سے منتخب ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے فارسی میں نئے ایرانی رہبر معظم کو دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم خامنئی کے جانشین کے تعاقب میں ہیں جو اپنے پیشرو جیسا انجام چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے لیے مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب ناقابل قبول ہوگا۔ اسی تمام تر معاملے پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے۔ ایران دھونس، دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایرانی عوام کا اختیار ہے کہ وہ اپنا نیا رہبر منتخب کریں۔ یہ صرف ایرانی عوام کا کام ہے، کسی اور کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کا صدارتی دفتر، کابینہ، پارلیمنٹ اور دیگر سیاسی ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ کے بعد والی جنگ بندی توڑ چکے ہیں۔ امریکہ اسرائیل اب دوبارہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ جنگ کا مستقل خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک جنگ کا مستقل خاتمہ نہ ہو، ہمیں اپنی عوام اور سلامتی کی خاطر لڑائی جاری رکھنی پڑے گی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے تناظر میں چینی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ نے ریاض میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور بین الاقوامی پیش رفت اور خطے پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں استحکام اور سلامتی کی حمایت کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون فائر کیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے بیلسٹک کروز میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے ایرانی میزائل ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کے دوران دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنی سرزمین پر ایرانی حملوں کے مقابلے میں اپنے دفاع میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی تنازع یا کشیدگی میں الجھنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ اور ابھی یہ تازہ ترین اپڈیٹ دبئی سے ہے۔ دبئی کے علاقے برشا میں گاڑی پر میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک اور پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ جاں بحق پاکستانی کی میت وطن منتقل کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ سفارتی حکام نے متاثرہ خاندان کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے UAE میں میزائلوں کا ملبہ گرنے سے پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بین الاقوامی برادری فوری اقدامات کرے۔ خطے میں جاری کشیدگی دیگر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تنازعات کا حل سفارتکاری اور تحمل میں ہے۔ پاکستان خطے میں امن، تحمل اور بین الاقوامی قانون کے احترام کی حمایت کرتا ہے۔
سوئٹزرلینڈ نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ سوئس وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ سوئس وفاقی کونسل کی رائے ہے ایران پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر حملے تشدد کے استعمال پر پابندی کی خلاف ورزی ہے۔ سوئس وزیر دفاع نے عام شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے تمام فریقوں سے لڑائی بند کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے اور ایران کی طرح بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی۔ جرمنی اور اسپین بھی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مخالفت کر چکے ہیں۔ عالمی یوم خواتین پر ریلی سے خطاب میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن اور ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مزدوروں کے ساتھ روز جبر ہو رہا ہے۔ آج کا مزدور نہ کھا سکتا ہے نہ گزارا کر سکتا ہے، جبکہ خواتین دوہرے ظلم کا شکار ہیں۔ شرکاء نے ایران پر حملے کی بھی مذمت کی۔ ریلی پر دیکھیے وقاص عالم انگاریہ کی یہ رپورٹ۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن اور ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن کے تحت عالمی یوم خواتین پر کراچی میں آرٹس کونسل سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت رہنما ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن اور جنرل سیکرٹری نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن ناصر منصور اور زہرا خان نے کی۔ ریلی میں فیکٹریوں سمیت مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین موجود تھیں۔ زہرا خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مزدوروں کے ساتھ روز جبر ہو رہا ہے۔ آج کے مزدور کے لیے گھر بار چلانا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ خواتین دوہرے ظلم کا شکار ہیں۔ تھیم یہی ہے کہ بریڈ، پیس اینڈ فریڈم، تو اسی عنوان پر جو ہے وہ آج ہم جو ہے ریلی نکال رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ورکنگ کلاس جو ہے وہ یہ خون ریزی برداشت نہیں کر سکتی اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امن ہم چاہتے ہیں، امن کے ساتھ ہم روزگار چاہتے ہیں، امن کے ساتھ ہم جو ہے وہ بہتر اجرت چاہتے ہیں۔ ناصر منصور نے امریکی جارحیت کی سخت مذمت کی اور کہا کہ آج اس دن کو ہم نے مزدور خواتین سمیت تمام پسے ہوئے طبقات کے ساتھ منایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوبا میں امریکہ کی جارحیت، ایران پر جنگ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کا کھوکھلاپن ہے۔ آج کا دن بھی پوری دنیا کی ورکنگ کلاس کی جو عورتیں ہیں اور عورتوں کا دن جو ہے پوری دنیا میں آج جو ہے جنگ اور جبر کے خلاف منایا جا رہا ہے، تو اس لیے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دو ایک رجحان موجود ہیں کہ ایک اس کو صرف ایک صنفی مسئلہ بنا کے کھڑا کیا جائے، دوسرا صنفی کے ساتھ ساتھ اس کو طبقاتی اور کلاس جدوجہد کا بھی مسئلہ بنایا جائے۔ ریلی میں خواجہ سرا کمیونٹی سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ خواتین کے عالمی دن پر ملک کے مختلف شہروں میں تقاریب ہوئیں اور ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ مظفر آباد میں کشمیری خواتین نے بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ خواتین کے عالمی دن پر آل پارٹیز حریت کانفرنس نے مظفر آباد میں اپر چھتر سے ریلی نکالی۔ حریت رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 35 برسوں میں 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہوئیں۔ بھارت کے خلاف پاسبان حریت کی جانب سے آزادی چوک سے گھڑی پن چوک تک ریلی نکالی گئی، جس میں کشمیری خواتین سیاہ جھنڈے اٹھائے شریک ہوئیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر حیدرآباد پولیس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ پولیس میں کام کرنے والی خواتین کو اعلیٰ کارکردگی پر تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ جیکب آباد ضلع کونسل ہال میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ میرپور خاص میں اقلیتی برادری کی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے ریلی نکالی۔ عورت مارچ ملتان کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کے موقع پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں خواتین کے سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل پر مکالمہ ہوا۔ اسلام آباد میں عورت مارچ کے لیے آنے والی کچھ خواتین کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور چند گھنٹوں بعد رہا کر دیا۔ عورت مارچ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پولیس ہمارے آرگنائزرز اور دیگر خواتین کو پکڑ کر لے گئی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عورت مارچ انتظامیہ نے کوئی NOC نہیں لیا تھا۔ SSPO آپریشنز علی رضا کا کہنا تھا کہ عورت مارچ انتظامیہ کو گزشتہ رات نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ مظاہرین کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اسلام آباد میں خاتون کارکنان اور صحافیوں کو حراست میں لینے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں PFUJ کے صدر افضل بٹ اور جنرل سیکرٹری ارشد انصاری نے کہا کہ اسلام آباد پولیس اور وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے خواتین کے عالمی دن پر عورت مارچ کے پرامن شرکاء اور 3 خاتون صحافیوں کو حراست میں لیا۔ ڈاکٹر فرزانہ باری اور عورت مارچ کے درجنوں شرکاء کو بھی حراست میں لیا گیا۔ PFUJ نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے لال مسجد انتظامیہ کی دھمکیوں کو بہانہ بنایا گیا۔ حالانکہ شہری اپنے حقوق پر عمل درآمد کر رہے ہوں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، نہ کہ اپنی انتظامی ناکامی چھپانے کے لیے انہیں گرفتار ہی کر لیا جائے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اٹک سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے 2 شہید جوانوں اور پنڈی کھیت میں گیس لیکیج دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 5 افراد کے گھر گئے۔ گورنر پنجاب نے شہداء اور سانحہ گیس لیکیج کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ پڑھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں کسی صورت فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد خیبر پختونخوا کے رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 2 قسطوں میں 2200 روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 55 روپے اضافے سے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا کہ پی حکومت کسی ایسی پالیسی کی حمایت نہیں کرے گی جو عوام کے مفاد میں نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو ہر ممکن استحکام فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری فیصلے کیے جائیں گے۔ موجودہ بین الاقوامی صورتحال میں ملکی معیشت سے متعلق اقدامات کے جائزہ اجلاس میں کہا کہ حالیہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے جن سے عوام کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جائے۔ تمام سرکاری ملازمین اور وزراء کو سادگی اور کفایت شعاری اختیار کرنا ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سادگی اور بچت کے حوالے سے ہدایات صنعتی اور زرعی شعبے پر لاگو نہیں ہوں گی۔ کفایت شعاری اور بچت کے حوالے سے حتمی لائحہ عمل کا باضابطہ اعلان کل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جیسے ہی مشکل مرحلہ گزرے گا اور معیشت مزید مستحکم ہوگی، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے گی۔ اسپین کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب میں اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ چند روز سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ کی مخالفت کر کے اسپین دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت بھی یہ باتیں پھیلائی تھی جب اسپین نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا، پھر اس کے بعد دیگر ممالک نے بھی یہی قدم اٹھایا۔ تو ہم تنہا نہیں، ہم پہل کرنے والے ملک ہیں اور اب دیگر ملک بھی ایران جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آخر میں وہی لوگ تنہائی کا شکار ہوں گے جو اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ جنوبی لبنان میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے لیکن تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیل میں حیفا نیول بیس پر مزید حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوجی تنصیبات شمالی شہروں پر کئی حملے کیے گئے ہیں۔ لبنان کے شہروں قصبوں پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی ریسکیو سروس کا کہنا ہے کہ وسطی اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 394 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد میں 83 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے 1130 افراد زخمی ہوئے ہیں۔